میں بس وہ بات بھولتا نہیں اس کی، آخر میں لے جاتا تھا شاید، آئی ڈونٹ نو، بس مجھے وہ چیز نہیں بھولتی بس. اور ایک جب میں واپس آیا ہوں میں نے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا مرا ہوا، یہ میری زندگی کے لیے بہت ہے. مروں گا تو میں بھول سکتا ہوں، اس سے پہلے تو بھولنا میرے لیے مسئلہ ہے. کراچی میں پول سے کرنٹ لگنے سے جان کی بازی ہارنے والے کمسن اذہان کے والدین کو 6 سال بعد انصاف مل گیا. والد نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے 48,19,000 ہرجانے میں ملنے والی رقم جماعت اسلامی کے فلاحی ادارے الخدمت کو عطیہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے منفرد روایت قائم کر دی. اذہان کے والد نے تمام مظلومین کو پیغام دیا ہے کہ وہ ظلم و ظالم کے خلاف ہتھیار ڈال دینے یا گھبرانے کے بجائے آخری حد تک جنگ لڑیں. اس وقت میں اذہان کے گھر پر موجود ہیں اور ان کے لواحقین سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا وہ اس فیصلے سے مطمئن ہیں. ایکچولی ہم جو ہے نا وہ میری جاب دبئی میں تھی، ہم پوری فیملی دبئی میں سیٹل تھی، ہم وہاں پر رہتے تھے. میرے بچوں کو جو ہے نا یہاں پر میں لے آیا تھا 2017 میں عید کرنے کے لیے. میرے بچے مطلب موسٹلی ان کی عید وہیں پہ گزری تھی، اور میرے بچوں نے ویسے پاکستان میں عید کی ہی نہیں تھی، بقرعید جو ہے. تو ہم لوگ یہاں پر عید کرنے اور چھٹیاں گزارنے آئے ہوئے تھے. لیکن ان دنوں اگست میں بہت بارش ہو رہی تھی، بہت زیادہ بارش تھی. اور ایک دن پہلے مطلب میرے اس انسیڈنٹ سے ایک دن پہلے بہت زیادہ بارش ہوئی تھی، اور 23 کو انفیکٹ بارش نہیں تھی لیکن پانی جمع تھا، پول میں کرنٹ آ رہا تھا. بہت سارے لوگوں نے کمپلینس کی ہیں، آلموسٹ 44 کمپلینس کی ہوئی تھیں لوگوں نے اس انسیڈنٹ سے پہلے. لیکن جو ہے نا وہ کہ الیکٹرک کی گاڑی نہیں آئی صحیح کرنے کے لیے اسے. لیکن 23 تاریخ کو جب میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس کے آدھے گھنٹے کے بعد گاڑی آ گئی اور انہوں نے فوراً صحیح کر دیا اس کو. تو مطلب میرا صرف ایک میسیج یہ تھا کہ الیکٹرک سے پوچھنے کا کہ کیا ضروری ہے کہ الیکٹرک جو ہے تبھی کام کرے گی جب کسی کی جان چلی جائے. کسی کا مرنا، کسی کا خون جانا ضروری ہے کسی کے کام کرنے کے لیے. تو بس یہی گزارش تھی. پھر میں نے بھی کیس کیا، تو اس کا آج نتیجہ آیا ہے 6 سال کے بعد. مجھے بہت خوشی ہے، اور میرا ایک طرح سے عدلیہ پہ ایک بلیف بھی قائم ہوا ہے کہ مجھے انصاف ملا. اور عدلیہ نے جو ہے نا وہ کہ الیکٹرک کو پینلائز کیا، اور انہیں اس بات کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ وہ مجھے اس کا ہرجانہ پے کریں گے. مجھے اس فیصلے سے بہت خوشی ہے کہ میرے حق میں فیصلہ آیا اور مجھے انصاف ملا. اور میں ان تمام والدین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جن کے بچے جو ہے نا وہ اس طرح سے شہید ہوئے ہیں، وہ بھی جو ہے نا اپنے کیسز فائل کریں اور کیس لڑیں، ہمت نہ ہاریں، کیس کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ساتھ دیتا ہے آپ کا، آپ کو جو ہے انصاف ملتا ہے. اچھا، اذہان کے بارے میں بتائیے، کیا عادتیں تھیں، کیسی تھی ایجوکیشنل پرفارمنس کیسی تھی؟ اذہان جو ہے وہ مطلب کافی ایکٹیو تھا اپنی زندگی میں. پڑھائی میں بہت اچھا نہیں تھا، بہت خراب بھی تھا، ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھا. یہ تھا کہ مطلب اچھا پڑھ لیتا تھا، 80s میں اس کی پسندیں آتی تھی. سب سے زیادہ کیا بات یاد آتی ہے آپ کو؟ بہت ساری باتیں ہیں. میں جب جناب کیا نام ہے، ایک دفعہ میں مطلب میرے ساتھ بہت ڈائس تھا یہ، تو میں ایک دفعہ جناب وہ چھوڑ کے، یہاں چھٹیاں تھی، میں واپس چلا گیا تھا کہ مجھے تو خیر عید کے قریب واپس آنا تھا. تو جب اس کا انتقال ہوا تو میں تھا نہیں. جب میں جا رہا تھا تو مجھے نا یہ میرا بیٹا چھوڑ نہیں رہا تھا، کہہ رہا بابا مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، مجھے چھوڑے نہیں یہاں پر. تو میں نے کہا نہیں بیٹا میں ابھی جا رہا ہوں کام سے. نہیں بابا مجھے اپنے سوٹ کے چھپا کے لے جائیں. تو میں بس وہ بات بھولتا نہیں اس کی، آخر میں لے جاتا تھا شاید، آئی ڈونٹ نو، بس مجھے وہ چیز نہیں بھولتی بس. اور ایک جب میں واپس آیا ہوں میں نے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا مرا ہوا، یہ میری زندگی کے لیے بہت ہے. مروں گا تو میں بھول سکتا ہوں، اس سے پہلے تو بھولنا میرے لیے مسئلہ ہے. ان تمام پروسیس میں میرے جماعت اسلامی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ان کی وجہ سے ہی میں آج یہاں پر جو ہے نا وہ ثابت قدم ہو کے کھڑا ہوا ہوں کہ میرے پیچھے جماعت اسلامی کھڑی تھی. اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ یہ واقعہ ہو، لیکن خدا نخواستہ اگر ہو جاتا ہے تو ہمت نہ ہاریں، اپنا کیس فائل کریں. اپنا کیس فائل کریں، اس لیے نہیں فائل کریں کہ آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ پیسے جو ہے نا، یہ کسی بچے کے اگینسٹ پیسے لینا کوئی وہ نہیں ہے. یہ پیسہ مجھے ملے گا، اللہ کا شکر ہے، میں اس پیسے کو چیریٹی کروں گا. ٹھیک ہے، یہ پیسہ پورا میں الخدمت دے دوں گا. الخدمت میں انہوں نے کیس لڑا میرا ایک طرح سے وہی ہے، تو یہ پیسہ الخدمت کو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو میں دوسروں سے یہ نہیں کہتا کہ آپ چیریٹی کرتے ہیں، لیکن آپ ایٹ لیسٹ کیس ضرور کریں ان کے اوپر. بینگ اے فادر ہو کے میں تو پھر بھی کیسے سروائیو کر رہا تھا نا، لیکن ماں تو ماں ہے. اور ابھی بھی میرے وائف کی میموری پہ کافی افیکٹ ہو گیا ہے. بہت ساری باتیں میری وائف بھول گئی ہے، اور وہ جو 1.5 سال کا جو ایریا ہے اس پہ تو اس کو ہارڈلی کوئی باتیں یاد ہے. جو اتنا ہم نے ایفرٹ کیا بچوں کو تیار میں کرتا تھا. صبح میری بڑی بیٹی تھی، اس کے پونی باندھنا، اس کے بال بنانا، سب کچھ میں خود کرتا تھا. یہ 1.5 سال میں نے صرف بیٹھ کے یہی کیا کہ اپنے بچوں کو دیکھا ہے. اذہان کے بڑے بھائی دانیال صدیقی نے بھی یادیں تازہ کرتے ہوئے بتایا کہ اذہان کو جانوروں سے بہت محبت تھی، اس لیے خاص طور پر عید منانے یہاں آئے تھے. اذہان کو جانوروں کا اصل میں بہت زیادہ شوق تھا، بہت زیادہ شوق تھا. وہ ہر طریقے کے جانور میں گھستا تھا.
کبوتر ہو گیا، بکرے ہو گئے، ان چیزوں کو اس کو بہت زیادہ شوق تھا. اور انتقال جب ہوا تھا نا اس کو، اس سے پہلے وہ گائے کے پاس ہی تھا، گائے وغیرہ دیکھتے تھے، جانور اتر رہے تھے، تو وہاں سے دیکھ کے واپس آ رہا تھا، تب انتقال ہوا ہے اس کا. تو یہی چیزیں بہت زیادہ مجھے یاد آئیں. تو اس وقت ایک ریگریٹ ہوتا ہے نا دل میں کہ میں کچھ کر نہیں پایا، وہ بھی ہوا ذرا. یہ انوکھا واقعہ نہیں بلکہ کے الیکٹرک انتظامیہ کی غفلت کئی افراد کو لقمہ اجل بنا چکی ہے. دکھی والد نے کہا کہ الیکٹرک انتظامیہ اس وقت جاگی جب ان کا لقطۂ جگر دنیا میں نہ رہا. اس طرح کے حادثات کی روک تھام کے لیے فوری مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اذہان کے لواحقین سے ہم نے بات کی، ان کا کہنا تھا کہ وہ اس فیصلے سے بہت زیادہ مطمئن ہے اور باقی تمام لوگوں کو بھی یہ میسج دیں گے کہ جن کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے یا جن کے عزیزوں کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں تو ان کو آخری حد تک جانا چاہیے، کیس ڈالنا چاہیے اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کیونکہ اس ہمت کے بعد ہی 6 سال بعد بھی آج ان کو انصاف ملا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مطمئن دکھائی دے رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جو رقم ہمیں جرمانے کے طور پہ جو ملے گی اس رقم کو ہم چیریٹی میں دے دیں گے.